अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो हम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। बुशरा बीबी क्या पार्टी को दोबारा टेक ओवर करने जा रही हैं, इस हवाले से जो तफसील से बात करते हैं, क्योंकि जब से वो रिहा हुई हैं तब से ये ख़बरें आ रही हैं क्या वो सियासत में इन्वॉल्व होने जा रही हैं, क्या वो खान साहब की रिहाई के लिए जद्दोजहद कर रही हैं या नहीं। इस हवाले से तफसील से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं जनाब। चूँकि हम लाहौर में रहते हैं तो लाहौर में आजकल जो स्मोक की सूरत हाल है वो अब दुनिया का सबसे आलूदा शहर इस वक्त लाहौर बन गया है। और कहा जा रहा है कि जो प्राइम टाइम रात 11 से सुबह 5 बजे तक जो है वो इंतहाई जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, जो मैप के ऊपर 953 तक रिकॉर्ड किया गया था। वो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर हम इस वक्त आलूदगी में रह रहे हैं। तो इसका एक ही हल है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं इस वक्त उन्हें बंद करना पड़ेगा। इवन के पंजाब हुकूमत जो है वो पंजाब यूथ फेस्टिवल भी करवाने जा रही है अगले महीने के पहले 10 दिनों के अंदर, तो वो भी मेरा ख्याल है कि बंद करना पड़ेगा। हाँ, आप इंडोर एक्टिविटीज़ करें लेकिन आउटडोर एक्टिविटीज़ से आपको परहेज़ करना पड़ेगा। इसका एक हल यही है, क्योंकि इसकी वजह से बीमारियां बनेंगी और इसकी वजह से आपको ज़ाहिर बात है बहुत सी बीमारियां बनेंगी। मैं बात करूं, आपको ज़ुकाम होगा, आपके सर में दर्द होगा, आपकी आंखों में जलन होगी, बहुत सारी बीमारियां बनती हैं। तो इसके हवाले से जनाब जो वज़ीर तालीम है राना सिकंदर साहब, उन्होंने बताया कि जनाब उन्होंने ये इंदिया दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब वो स्कूल बंद करने जा रहे हैं, उन्होंने ये इंदिया दिया है कि जनाब हो सकता है कि हम स्कूल्स बंद कर दें। अभी ये ख़बर तस्दीक नहीं है, उन्होंने सिर्फ इंदिया दिया है इस बात का। और दूसरा, स्कूल्स की टाइमिंग हाँ वो अलबत्ता चेंज करने जा रहे हैं। और मेरा भी यही ख्याल है कि ये फॉर द टाइम बीइंग ये स्मार्ट लॉकडाउन ऐसी चीज़ों से जो है बेहतरी नहीं आएगी। आपको मुकम्मल तौर पे बंद करनी पड़ेंगी चीज़ें, आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं उसे मुकम्मल तौर पर बंद करना पड़ेगा। इसके बाद आगे चलते हैं जनाब। लाहौर तो आगे जा ही जा रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट जो है वो भी ऊपर जाती जा रही है। आए दिन स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो बेहतरी देखी जा रही है और आज जो फिर एक बार रिकॉर्ड लगा है वो 91,365 पॉइंट का जो है वो रिकॉर्ड लगा है स्टॉक मार्केट के अंदर। और स्टॉक मार्केट ने 91,365 पॉइंट का हाई लगाया है, लेकिन उसके बाद दोबारा प्रॉफिट टेकिंग हुई है और मार्केट जो है वो 90,000 कुछ पॉइंट्स पे आकर रुकी है। तो ये जनाब आए दिन जो है स्टॉक मार्केट में बेहतरी आती जा रही है और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो वो ये होगा, इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होंगे। मैंने पहले भी बताया कि ख़बरें ये आ रही हैं कि जनाब आने वाले महीने के अंदर 2% इंटरेस्ट रेट शायद कम हो जाए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान की मईशत के लिए एक अच्छी बात है। और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि पाकिस्तान का मईशत का जो पहिया है वो दिन ब दिन बेहतर तो होता जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में वो रवानगी में आ जाएगा। अब आ जाते हैं जी सियासत के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बुशरा बीबी के हवाले से ज़ाहिर बात है जब से वो रिहा हुई हैं तब से ये खबरें आ रही हैं कि जनाब क्या वो पार्टी को टेक ओवर करेंगी या नहीं, और जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर वो शामिल होंगी या नहीं। अभी तक जो है पीटीआई की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जनाब बुशरा बीबी जो है वो इस वक्त किसी सियासी एक्टिविटी में जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, और ना ही ऐसी उन्होंने कोई बात अभी तक सोची भी है कि वो सियासत में इन्वॉल्व होंगी या नहीं। लेकिन यहाँ पे 1.5-2 किलो का जो है वो लेकिन भी है। वी न्यूज़ ने एक खबर दी है और ख़बर पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया और साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी जेल से रिहाई के बाद पेशावर पहुँचकर पार्टी उमूर और इमरान खान की रिहाई के लिए पार्टी मीटिंग्स में मसरूफ़ हो चुकी हैं। बुशरा बीबी वज़ीर आला हाउस के साथ ही वाक़या CMNXC में क़याम पजीर है, जिसके बाद PTI के मरकज़ी रहनुमाओं ने भी वज़ीर आला हाउस में डेरे डाल दिए हैं। साबिक सदर और मरकज़ी रहनुमा PTI आरिफ अलवी भी पेशावर में हैं, जहाँ पार्टी मीटिंग्स का सिलसिला मुसलसल जारी है। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी की सियासी सरगर्मियों की सख्ती से तरदीद कर रही है। वज़ीर आला हाउस में सियासी मीटिंग्स में शिरकत के सवाल पर तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बुशरा बीबी घरेलू खातून है और उनका सियासत से दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही वो सियासत में आने का कोई इरादा रखती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो ये ली जा रही है कि उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो एक घरेलू खातून है। लेकिन दूसरी जानिब वी न्यूज़ ये भी रिपोर्ट कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जनाब ज़राए ने वी न्यूज़ को बताया कि बुशरा बीबी की रिहाई के बाद अक्सर पार्टी कायदीन भी उनसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर किसी को इजाज़त नहीं दे रहे। अली अमीन गंडापुर की बुशरा बीबी के साथ कई मीटिंग्स हुई हैं। ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी NXC से बाहर नहीं आती हैं और वहाँ कुछ मीटिंग्स में उन्होंने शिरकत किया जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से थी। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आला हाउस के स्टाफ को भी हाउस के अंदर जाने से मना कर दिया गया है और सिर्फ चंद मुलाजमीन को ही खुसूसी तौर पर हाउस में रखा गया है। जनाब इसके बाद ये डेवलपमेंट हुई है। मज़ीद ये कहा गया कि जनाब रहनुमाओं का ये कहना था कि बुशरा बीबी के गिले शिकवे के बाद PTI ने पेशावर में जलसे का ऐलान कर दिया है और ये सिलसिला दूसरे शहरों तक भी जाएगा। वो जैसा कि मैंने आपको गुज़िश्ता व्लॉग में बताया कि PTI ने जो है वो जलसों का ऐलान कर दिया है और पेशावर को सबसे पहले इंतखाब किया। लेकिन
جو پارٹی میٹنگ ہوئی ہے خبر اندر سے یہ آئی ہے کہ جناب پہلے یہ کہا گیا تھا کہ مردان کے اندر جو ہے وہ یہ جلسہ کیا جائے، لیکن اس کے بعد جو ہے یہ پشاور کا انتخاب کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بشرا بی بی سامنے نہیں آئیں گی، وہ پس پردہ رہ کر مہم کو لیڈ کریں گی اور تمام معاملات کو خود مانیٹر کرتے ہوئے ہدایت جاری کرتی رہیں گی۔ تو یہ جناب جو ہے خبر آئی ہے وی نیوز کی جانب سے۔ اچھا، اس خبر کو اگر سپورٹ کرتے ہوئے دیکھا جائے تو آج جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر ویمن ونگ نے جو ہے وہ احتجاج کیا ہے۔ اس سے پہلے آج تک ہم نے اس طرح کے احتجاج نہیں دیکھے، باقاعدہ طور پر احتجاج نہیں دیکھے۔ لوگ جاتے تھے، وہ ایک ٹک ٹاکر ان کی بڑی مشہور ہیں، وہ وہاں پر اکثر جاتی تھی اور وہ ٹک ٹاک ویڈیوز بنا کر واپس آ جاتی تھی، لیکن اس طرح سے جو ہے وہ کیا نام ہے احتجاج ریکارڈ نہیں کرایا گیا اڈیالہ جیل کے باہر، اگر اس خبر کو سپورٹ کیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ کہا یہ جا رہا ہے، خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو ہے وہ بشرا بی بی صرف جدوجہد کریں، باقی سیاسی معاملات سے وہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا صرف جو ایم ہے وہ خان صاحب کی رہائی ہے، اور میرا نہیں، اس کے علاوہ اور ایم ہو بھی کیا سکتا ہے۔ پارٹی کی جو اس وقت اولین ترجیح ہے، کیونکہ پارٹی کا لیڈر اس وقت جیل کے اندر ہے، تو پارٹی کی اولین ترجیح بھی یہی ہوگی کہ ان کو باہر نکالا جائے، تو ایک یہ بھی بات ہے۔ لیکن پارٹی کی آفیشیل سٹیٹمنٹ ابھی بھی یہی ہے کہ جناب وہ ایک گھریلو خاتون ہے اور ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ جناب جو ہے وہ سیاست میں اپنا قدم رکھیں یا وہ سیاست سے اپنا تعلق بنائیں۔ اچھا، اگر میں آپ کو یہاں پر اپنا تجزیہ دوں تو میرا یہ خیال ہے کہ بشرا بی بی کو 100 نہیں بلکہ 200% پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہیے، کیونکہ جو بلڈ ریلیشن ہوتے ہیں، جیسے میں بات کروں بشرا بی بی ہو گئی، کیونکہ اولین ترجیح عمران خان کے بعد بشرا بی بی ہی ہوں گی اور اس کے بعد ان کی بہنیں ہیں، تو ان کے آگے میرا نہیں خیال کہ کوئی فیصلہ، جب یہ فیصلہ دیں گی کہ کوئی بول سکے گا ان کے آگے، کیونکہ اس وقت میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ پارٹی کے اندر جو مسائل ہیں وہ اس وجہ سے اتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں کیونکہ فیصلہ ساز بہت سارے لوگ ہیں۔ ایک فیصلے کو جو ایک بندہ فیصلہ کرتا ہے، وہ جو دوسرا لیڈر ہے وہ اس فیصلے سے تردید کر دیتا ہے یا وہ اس کو مانتا ہی نہیں ہے، تو جب بشرا بی بی فیصلہ کریں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ پارٹی کو تسلیم بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہ جناب میرا یہ خیال ہے کہ ان کو ٹیک اوور کرنا چاہیے، اور ظاہری بات ہے یہ پاکستان کی سیاست ہے، ایسا ہی ہوتا ہے اور ان کو لیڈ کرنا پڑے گا۔ اور جو میرا خیال ہے کہ جو بلڈ ریلیشن کو تکلیف ہوگی ظاہری بات ہے خان صاحب کے اندر ہونے سے، وہ میرا نہیں خیال کہ دوسرے جو لیڈرز ہیں ان کو ہوں گی، تو ظاہری بات ہے وہ کچھ غلط فیصلے بھی کریں گے، لیکن اب تک کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ کون سے اچھے فیصلے کر رہی ہے، یا جو باہر بیٹھے ہوئے راگ لاپ رہے ہیں اپنا، وہ کون سے اچھے فیصلے کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جب ایک بندے کے پاس فیصلہ ساز ہوگا یا ایک بندہ فیصلہ ساز ہوگا تو میرا یہ خیال ہے کچھ غلط فیصلے ہوں گے لیکن کچھ اچھے بھی فیصلے ہوں گے۔ اچھا جی، اب آگے آ جاتے ہیں۔ حکومتی رینکس کے اندر بڑی پریشانی نظر آ رہی ہے بشرا بی بی کی رہائی کے بعد۔ البتہ پی ٹی آئی والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے، وہ ہم ڈیل کے بغیر باہر نکلیں، اور بشرا بی بی پشاور ہاؤس بیٹھی ہوئی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب، ڈیل کے بغیر آپ نہیں بیٹھے ہوئے۔ جب اسٹیٹ ایک بار تہیا کر لے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے تو آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، وہ آپ کو اندر رکھتے ہیں۔ آپ کے اوپر کوئی کیس نہ بھی بن رہا ہو، گائے چوری کا ایسا ویسا کوئی کیس بنا کے وہ آپ کو اندر رکھتے ہیں۔ اس کی ایک مثال بہت بڑی ایسے ہے کہ پرویز الہی صاحب، ان کے اوپر گزشتہ دنوں سے یا گزشتہ مہینوں سے کیسز بنتے ہی جا رہے تھے، وہ رہا ہوتے تھے، پھر کیس بن جاتا تھا، پھر جب اسٹیٹ کو سمجھ نہیں آئی کہ اب کون سا کیس ان کے اوپر بنایا جائے تو انہوں نے جناب ایک ایسے کیس کے اندر ان کو ڈالا جس کے اندر ان کا نام بھی نہیں شامل تھا، مطلب وہ کیس اس طرح سے تھا کہ فلاں 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 نامزد تھے اور اس کے بعد 25 مزید نامعلوم افراد جو ہیں وہ نامزد تھے، تو اسٹیٹ نے کہا کہ جناب ان 25 افراد کے اندر آپ بھی ہیں تو آ جائیں اندر۔ تو مطلب اسٹیٹ کو کوئی وجہ نہیں چاہیے جب انہوں نے آپ کو گرفتار کرنا ہوتا ہے، تو یہ ایک بات غلط ہے کہ جناب آپ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیل کے بغیر ہیں، ظاہری بات ہے نرمی ہوئی ہے تو ہی آپ باہر آئے۔ اس کے بعد جناب اب آگے آ جاتے ہیں اختر مینگل صاحب، جناب ان کو ظاہری بات ہے وہ 2 سینیٹرز جو ہیں انہوں نے فلور کراس کیا تھا اور اس کے بعد خبریں یہ آ رہی تھی کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی اختر مینگل صاحب کے ساتھ ان کے سینیٹر نے بیٹھ کے کی، قاسم رونجو صاحب نے، اس کی بھی ظاہری بات ہے اس کی بھی بعد میں وہ ایک ہی دن میں 2 بار ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی قاسم رونجو کے ساتھ۔ تو اب جناب اختر مینگل صاحب نے جو ہے وہ اس بات کی فیصلہ دے دیا کہ جناب ان کو جو ہے وہ پارٹی سے نکال دیا گیا، اس کا آفیشیلی جو ہے انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا گیا۔ اس کے بعد جناب اب شیر افضل مروت صاحب پہ آ جاتے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب جناب ظاہری بات ہے جو گزشتہ دنوں سے جو ٹویٹر پہ پھڈا چل رہا ہے شیر افضل مروت کا اور فواد چودھری کا، فواد چودھری نے جو ٹویٹ کیا تھا وہ ٹویٹ میں دہرانا نہیں چاہتا، وہ اس قسم کی انہوں نے بات کی تھی، تو انہوں نے جناب اس کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب پیارے ڈبو، میں نے آپ کے ڈی این اے اور خصلتوں کے مطابق ایک پیشہ اور کردار آپ کے لیے جو ہے وہ تجویز کیا تھا، لیکن آپ کا رد عمل گھر میں آپ کی اور آپ کے والدین کی تربیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ میں اپنے کل کے ٹاک شوز میں آپ کی شرافت پر مزید روشنی ڈالوں گا۔ تو جناب شیر افضل مروت صاحب آج جو ٹاک شوز ہوں گے ان میں مزید جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے مزید لب کشائی کریں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ایسے کرنا تو نہیں چاہیے، جب آپ کے لیڈر کی جانب سے ایک آرڈر آ گیا یا پیغام آ گیا، جب ان کو کہا گیا اور انہوں نے کہہ بھی دیا کہ جناب خان صاحب کا حکم ہے تو میں رک جاتا ہوں، پھر کیوں ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے؟ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس کی وجہ کہ یہ نئی اور پرانی لیڈرشپ کا مسئلہ ہے، کیونکہ پرانی لیڈرشپ چاہتی ہے نئی اب غائب ہو، نہیں چاہتی ہے پرانی اب کیوں بیچ میں دخل اندازی کر رہی ہے۔
تو یہ جناب ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے بعد جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آج برطانیہ پہنچ گئے اور اپنے علاج اور جو ان کا علاج ہے اور جو روٹین چیک اپ ہے وہ کروائیں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے جناب کسی دوست کی جانب وہ قیام پذیر ہوں گے اور وہاں پہ ان سے کوئی تعزیت وغیرہ بھی وہ کریں گے۔ اس کے بعد جناب اب آگے آ جاتے ہیں، انصار عباسی صاحب نے یہ جو بیسیکلی بشرا بی بی اور گنڈا پور والا معاملہ چل رہا ہے اس کے اوپر ایک خبر دی ہے۔ انصار عباسی صاحب نے رپورٹ کیا ہے کہ جناب ان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ گنڈا پور کو بتایا گیا تھا کہ بشرا بی بی کو جیل میں رکھنے کے لیے کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ معلوم نہیں کہ جن لوگوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے رابطہ کر کے بشرا بی بی کی رہائی کا بتایا تھا ان کو گنڈا پور نے کوئی یقین دہانی کرائی یا نہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا، دیگر کے علاوہ گنڈا پور نے انہیں بتایا تھا کہ انہوں نے بانی چیئرمین کی اہلیہ کو 9 ماہ کی قید کے بعد رہا کرانے میں کردار ادا کیا تھا۔ گنڈا پور کی طرف سے ان کے کردار کے حوالے سے کوئی وضاحت نہیں دی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے وہ واحد پارٹی رہنما ہیں جن کی اسٹیبلشمنٹ تک رسائی ہے۔ گنڈا پور عمران خان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ پارٹی کے اندر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ عمران خان، بشرا بی بی اور گنڈا پور وہ 3 لوگ ہیں جنہیں علم ہوگا کہ بشرا بی بی کو کیوں اور کن شرائط پر دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا اور انہیں جانے دیا گیا۔ ایک اہم سرکاری ذرائع نے چند روز قبل اس نمائندے کو بتایا تھا کہ بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں، لیکن انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ عدالت کی جانب سے ضمانت منظور ہونے پر انہیں جیل میں نہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ متعلقہ حکام اور پی ٹی آئی نے بشرا بی بی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے میرٹ پر ضمانت دی تھی، لیکن ماضی کے برعکس اس مرتبہ انہیں جیل میں مزید عرصے کے لیے قید رکھنے کے لیے کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ کو گزشتہ جمعرات کو رہا کیا گیا تھا۔ ظاہر بات ہے تو اس خبر کو اگر دیکھا جائے تو وہ جس طرح سے سیاسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں اور وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کسی ڈیل کے ذریعے یہاں ہیں، تو یہ جناب اس خبر کی جو ہے وہ تصدیق کریے جو میں نے آپ کو دی ہے، جس سے پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ برملا انکار کر رہے ہیں کہ جناب کسی ڈیل کے ذریعے ہم لوگ جو ہیں وہ نہیں ہے۔ اور اس خبر کو دیکھا جائے تو جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو میں نے آپ کو بتایا کہ جناب وہ ڈیل کے ذریعے ہی آئی ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ جب اچھے بچوں کی طرح بات مان رہے ہوں گے تبھی یہ اتنی نرمی آپ کے لیے آ رہی ہے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو ایسے ہی رہا کر دیا جائے۔ تو یہ جناب اس خبر کی تصدیق کریے جو میں نے آپ کو دی ہے۔ تو یہ جناب آج کی ڈیولپمنٹس تھیں، آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔